جب 7 اکتوبر کو یہ جو حماس اور اسرائیل کا جو ہے اٹھا پٹک شروع ہوئی تو اس کے بعد میں ذاتی طور پہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا تھا کہ اب کون کون سا جو مسلمان ملک ہے حسب روایت اپنے جو سفیر ہیں وہ علامتی طور پہ اسرائیل سے واپس بلائے گا۔ 8-9 جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی، کسی نے نہیں بلایا۔ سب سے پہلی خبر آئی لاطینی امریکہ سے، یعنی جنوبی امریکہ سے، کہ بولیویا نے سفارتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، بولیویا جو ہے پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا، اس نے 2010 میں بھی اپنا سفیر واپس بلایا تھا اور 2014 میں بھی جب غزہ کے خلاف اسرائیل نے جارحیت کی تھی تو تیسری بار یہ ہوا تھا کہ اس نے اس دفعہ تو خیر تعلقات ہی اس نے منقطع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا کہ اب کوئی عرب ملک، اب کوئی مسلمان ملک، نو خبر آئی چلی نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ سینٹرل امریکہ کا جو ملک ہے کولمبیا اور ہنڈوراس، انہوں نے بھی اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ تو عام آدمی کو حیرت ہو سکتی ہے کہ بھیا آس پاس عرب ممالک ہیں فلسطین کے، ان پہ کانوں پہ تو جو نہیں رونگ رہی، یہ جو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ہزاروں کلومیٹر دور، لاطین امریکہ کا کیا تعلق ہے فلسطین سے؟ کہا یہ جاتا ہے، ایک تھیوری آئی کہ چونکہ خود جو جنوبی امریکہ ہے یا لاطینی امریکہ، اس کے ممالک یہ جو ہسپانوی نوآبادیاتی نظام تھا یا پورٹگیز جو کلونیل سسٹم تھا یا برطانوی فرینچ، ان کے ظلم و ستم چونکہ صدیوں تک سہتے رہے اور انہوں نے جو ہے بزور اپنی آزادی لی، لہٰذا ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ جو کلونیل لیگیسی ہوتی ہے اور جو بالکل سیٹلرز کلونیلزم ہوتا ہے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، لہٰذا ان کا فلسطینیوں کا ساتھ دینا ایک نیچرل بات ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یار یہ نوآبادیاتی نظام جو ہے صرف لیٹن امریکہ میں تو نہیں تھا، یہ تو افریقہ میں بھی صدیوں سے تھا، یہ ایشیائی ممالک ہم جو انڈیا پاکستان اور سمیت ان میں بھی تھا، تو یہاں ایسی صورتحال کیوں نہیں، اتنا جوش وہاں کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور افریقہ میں اگر آپ کو مثال ہے تو سوائے جنوبی افریقہ کی جس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ فلسطینی جو ہیں ان کے بارے میں ایک مزیدار بات میں بتاؤں کہ فلسطینی جتنے مقبوضہ غرب اردن، غزہ اور پراپر اسرائیل میں ہیں اس سے ڈبل تعداد میں اپنی جنم بھومی سے باہر ہیں۔ مثلا 60 لاکھ فلسطینی ٹوٹل مقبوضہ علاقوں اور اسرائیل کے اندر آباد ہیں۔ 1,22,00,000 فلسطینی جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے 54 لاکھ لیٹن امریکہ کے ممالک میں موجود ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ہے چلی میں ہیں یعنی 5 لاکھ، پھر ہنڈوراس میں ہیں 2.5 لاکھ، پھر گوئٹے مالا میں 2 لاکھ، میکسیکو میں 1,20,000، برازیل اور ایل سلواڈور میں 70,000، پیرو میں 20,000، کولمبیا میں 12,000، وینزویلا میں 15,000۔ یہ فلسطینی جو تھے یہ لیٹن امریکہ 4 قسطوں میں آئے پچھلے 150 سال کے دوران۔ پہلی لہر 19 سینچری میں آئی جب فلسطین کی جو مسیحی برادری تھی اس نے جو آٹومن امپائر تھی، ترک عثمانی جو تھے، ان کی سخت گیری سے تنگ آ کے ہجرت کرنی شروع کی اپنے علاقوں سے ساؤتھ امریکہ کی طرف۔ دوسری لہر فرسٹ ورلڈ وار جو ہے اس میں جب انہیں جبری طور پہ بھرتی کیا جانے لگا عربوں کو تو انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی اور بہت سے جو ہیں لیٹن امریکہ پہنچ گئے۔ تیسری اور سب سے بڑی لہر 1948 کے بعد آئی، نقبہ، جب فلسطینیوں، لاکھوں فلسطینیوں کو اسرائیل کے قیام کے لیے ان کے گھروں سے کھدیڑ دیا گیا۔ اور چوتھی بڑی لہر 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی، اس کے بعد جو غرب اردن اور غزہ سے فلسطینی نکالے گئے ان میں سے بہت سے جو ہیں انہوں نے لیٹن امریکہ کا رخ کیا۔ اچھا، سوال ہی اب یہ جو لوگ ہیں اس وقت عملاً جو لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں ان میں چوتھی یا 5ویں جو نسل ہے فلسطینی عربوں کی آباد ہے۔ اس عرصے میں ظاہر ہے وہاں کی جو پالیٹکس ہے، وہاں کے جو ٹریڈ اکانومی ہے، وہاں کی جو سماجیات ہے، اس میں ان کا بڑا فعال کردار ہے۔ اس وقت لیٹن امریکہ کے ممالک میں جو بھی فلسطینی آباد ہیں وہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹس کے ممبر ہیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ کیوبا جو ہے پہلا جنوبی امریکی ملک تھا جس نے یاسر عرفات کو 1974 میں پروٹوکول دیا ایک سربراہ مملکت کا، حالانکہ فلسطینی مملکت وہاں اس وقت موجود نہیں تھی۔ وینیزویلا کی ہیوگو شاویز نے
ویزے کی پابندی اڑا دی اور شہریت کے قوانین جو ہیں فلسطینیوں کے لیے نرم کر دیے. تو یہ جو ہے بیک گراؤنڈ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ارجنٹینا ہے مثلا، وہاں یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے 3 لاکھ کے قریب. اس کے باوجود ارجنٹینا جو ہے مسلسل غزہ پہ حملے کے بعد سے اسرائیل کے خلاف بیانات دے رہا ہے. برازیل کی مثال لے لیں، کولمبیا کی مثال لے لیں. کولمبیا کے صدر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں اور نازیوں کے ہتھ کنڈوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد اسرائیل نے اسلحے کی فراہمی روک دی تو انہوں نے کہا جی اسلحہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہم اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے. تو یہ جو جوش و خروش ہے، اس کو دیکھنے کے باوجود بھی جب میں دیکھتا ہوں اپنی عرب دنیا کو یا مسلم دنیا کو، تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید یہ خبریں نہ تو یا تو پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو ان پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے.